آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی محنت کی کمائی کا دیا ہوا 10 روپے اللہ کی راہ میں آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے کروڑوں روپے بھی آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، کہ ہم تو اللہ کی راہ میں نیکی کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں اپنی دولت، تو وہ ہمیں جہنم میں لے کے کیسے جا سکتی ہے؟ تو میرے بھائی اور بہن، آپ کی نیت آپ کو جنت اور جہنم میں لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی محنت کی کمائی میں سے 10 روپے خرچ کیے اللہ کی راہ پر، تو وہ 10 لاکھ نیکیاں بن کے قیامت کے دن آپ کو واپس ملے گی۔ اور وہیں آپ نے کسی حرام کام کو کما کر 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، تو وہ آپ کے نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن ایک بھی نیکی کے روپ میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں، اور حلال طریقے سے کمائے ہوا 1 روپیہ بھی آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، اور حرام کی کمائی کا کروڑوں روپیہ بھی آپ کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایسے کام جو آپ کو حرام کام کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان سے جتنا دور رہیں آپ اتنی ہی جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ مثلاً زنا، یا کسی کا حق مارنا، یا غیر طریقے سے پیسہ کمانا، یا سود، اس طریقے کے کاموں کو حرام کام کہا جاتا ہے جو اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں منع فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے پر کھلی جنگ ہے۔ وہیں اللہ نے سورہ الانعام میں فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، زنا سے بچو، اور یہ زنا جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور وہیں حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا 2 چیز انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ 2 چیز وہ کون سی ہیں؟ ایک اس کے پیٹ کی آگ، جو مطلب جب بھوک ہوتی ہے، اور دوسری اس کی شرمگاہ۔ اگر وہ ان 2 چیزوں پہ قابو پا لے تو وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اس لیے حلال کمائی سے 10 روپے بھی آپ کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں، اور حرام کی کمائی کا 1 روپیہ بھی آپ کو جہنم یا جنت سے کے پاس نہیں کر سکتا، اور جہنم سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف ہم لاکھوں روپے اس نیت سے کہ ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کیا نکلتا ہے؟ ہم دوسروں کو دکھانے کے عوض خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل شادی میں، پارٹی میں جتنا بھی روپیہ خرچ کر جا رہا ہے، صرف دکھاوے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف دکھاوا۔ اگر آپ اس دکھاوے سے بچیں اور اپنے مال کو دوسروں کی مدد کے لیے خرچ کریں، تو وہ نیکی آپ کو بہترین نیکی کے روپ میں حشر کے میدان میں قیامت کے دن واپس ملے گی۔ جب اللہ سب کے حساب کتاب کر رہا ہوگا، تو وہ 3 طریقے کے لوگوں کو بلائے گا، جس میں ایک غنی ہوگا، اور دوسرا جس نے اس کی راہ میں اپنا سر دھड़ سے کٹایا ہوگا یعنی شہید ہوا ہوگا، اور تیسرا عالم جس نے بہترین قرات سیکھی ہوگی۔ تو تینوں کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ ان سے کہے گا کہ تو نے قرات جو کری میرے لیے، اس کا دنیا میں ہی تجھے صلہ مل گیا، کیونکہ تو نے میرے لیے نہیں کری تھی، یہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کری تھی۔ اور وہیں اللہ سخی کو بلائے گا کہ بتا کہ تو نے میری راہ میں کیا کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ کہ ساری دھن دولت میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ وہ کہیں گے کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تو نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ اور تیسرا جس نے راہ حق میں اپنا سر کٹا دیا، تو اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ ایک جان ہی تو تھی تیری راہ میں جو قربان کر دی۔ تو اللہ کہے گا یہ تو نے میرے لیے نہیں کہا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ تو اللہ آپ کے من کے ہر اس روئیں کو بھی جانتا ہے جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے لوگ یہ سوچیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ 10 لاکھ ہو یا 10 روپے، نیت آپ اپنی صاف رکھیں کہ محض اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، میں اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس سے اس کا کوئی حساب نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔